نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے سبق صحیح سنانے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی اس خوبصورت بزم میں مجھے دوسری مرتبہ حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کثیر تعداد میں اہل علم حضرات جلوگر ہوتے ہیں، جن میں بڑے بڑے فضلاء، مدرسین، اساتذہ کرام اور ملتان کی علماء کی زینت جناب محترم قبلہ خادم حسین سیدی صاحب زندہ شرف ہوں، اور ان کے دیگر رفقاء کرام اور خاص کر میرے برادر مکرم جناب قاری طارق وارث صاحب زندہ شرف نے حکم کیا تو سبق سناؤں گا۔ طالب علم ہوں تو طالب علم سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، امید ہے آپ ذرا درگزر فرمائیں گے۔ ذرا آپ سے درخواست ہے ذرا تھوڑا قریب آ جائیں، ان بچوں کا خیال کریں، کسی کے بولنے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی دوست ننگے سر بیٹھا ہے تو وہ اپنے سر کو ڈھانپ لے، ادب کے ساتھ بیٹھے۔ یہ پاکیزہ نورانی روحانی محفل ہے، آپ نے صرف میری طرف دل اور دماغ کو متوجہ رکھنا ہے تاکہ جو میں سبق سنانا چاہتا ہوں اللہ مجھے صحیح سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا وہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت۔ اس سلسلہ میں چونکہ یہ کوئی جذباتی تو گفتگو نہیں ہوتی، سبق ہوتا ہے، اصل عوامی خطاب آپ میرے بعد سماعت فرمائیں گے تو سبق کو سبق سمجھ کے ذرا نشین فرمائیں۔ عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں تمام اہل اسلام کا آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے لے کر اب تک کسی بھی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ تمام امت مسلمان اس بات پر متفق ہے آپ کی ذات اقدس پر نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا۔ یہ جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی یا غیر تشریعی، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے، تخلیق کے لحاظ سے ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئے، دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اب اس سلسلہ میں جب ان لوگوں سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ تین عنوانات پر آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ پہلا عنوان کون سا ہے جس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں؟ وہ ہے مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بحث نہیں کرتے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں، ایک عنوان ان کا، اور دوسرے نمبر پر وہ اجراء نبوت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد نبوت جاری رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، اور تیسرا عنوان ان کا لفظ خاتم کا ترجمہ ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ افضل نبی۔ آپ جب بھی کسی مرزائی کے ساتھ گفتگو کریں گے تو وہ آپ کو ان 3 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر چیلنج کریں گے، اس کے ساتھ گفتگو کر لو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جہاں وہ 3 عنوانات دیتے ہیں ان کو کہیں کہ ہم 3 نہیں اور بھی کوئی عنوان ہیں تو ہم گفتگو کے لیے حاضر ہیں، لیکن ایک عنوان ہماری مرضی کا بھی ہونا چاہیے۔ اس کو ذرا دیں، ایک عنوان ہماری مرضی کا بھی ہونا چاہیے۔ وہ کون سا ہے؟ ہمارا عنوان صرف ایک ہے کہ مرزا جو ہے اس کو انسان بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، بس اس پہ بات کریں۔ یاد رکھنے کوئی مرزائی آپ کے ساتھ کبھی بھی مرزے کے بارے میں گفتگو نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی سیرت اتنی غلیظ اور گندی سیرت ہے کہ شریف آدمی تو اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مرزا کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرے گی۔ متعدد مرتبہ ان کے ساتھ مکالمے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان کو کہا جتنے موضوع آپ منتخب کر لیں ہمیں منظور ہیں، لیکن ایک موضوع، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے سیرت المہدی کا مطالعہ کر لیں مرزا بشیر الدین کا، پھر آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو میرا خیال ہے اولاً تو وہ تیاری نہیں ہوگی، بالفرض ہو بھی جائے 5 سے 7 منٹ کے اندر وہ لاجواب ہو جائے گی۔ اس لیے مرزے کبھی بھی مرزے کے بارے میں گفتگو نہیں کریں۔ ایک مرتبہ مجھے والا میں سے بات اس نے کہا اس کو چھوڑیے، اس پہ بحث مت کریں۔ میں نے کہا دیکھیے، ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں جھجک محسوس نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں جھکی نہیں دیتے، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی سیرت جیسی کوئی سیرت نہیں۔ تو میں نے کہا ذرا دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کے حوالے سے دلیل پیش کی ہے تو بڑے محبت میں یہ لفظ ذکر رکھیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی دلیل معجزہ پیش نہیں کیا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، اگر کسی میں ہمت ہے تو میری زندگی پہ کوئی انگلی اٹھا کے دیکھ دے۔ بڑے سے بڑا دشمن موجود تھا، کسی میں یہ جرات نہیں ہو سکی کہ میرے محبوب کی ذات پر وہ انگلی اٹھا سکے۔ میں نے کہا جب حضور نے اپنی ذات کو بطور دلیل پیش کیا، اب اگر اس کو بھی معاذ اللہ نبی مانتے ہو تو پھر بات کرنے سے جھجکتے کیوں؟ اس لیے کانے کو کان کھڑک جاتا ہے، اس لیے وہ اس بارے میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کریں۔ اب باقی رہے ان کے 3 عنوان، چونکہ آج کے میرا موضوع حیات مسیح بھی نہیں ہے، اجراء نبوت بھی نہیں ہے، ہاں البتہ اس کے ضمن میں خاتم کا معنی آئے گا تو وہ میں ضرور عرض کروں گا، ایک تمہیدی بات میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس حوالے سے قرآن مقدس کو ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مقدس میں تقریباً 100 آیات کریمہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے حوالے سے موجود ہے، اور احادیث مبارکہ 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ ختم نبوت کے حوالے سے موجود ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں جو جنگیں لڑی ہیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے وہ کتنی ہیں؟ 27 غزوات ہیں جن میں آقا کریم نے خود شرکت فرمائی ہے۔ اب یہ 27 غزوات مسلمان اور کافروں کے درمیان میں جنگیں ہوئی، ان میں کتنے بندے مارے گئے، کتنے بندے شہید ہوئے؟ 200 سے کچھ زائد آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے اور 800 سے زائد کافروں کے بندے مارے گئے، اور یہ ٹوٹل تقریباً 11 یا 1200 کے قریب لگتے ہیں۔ یعنی اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پورا اسلام پھیلانے کے لیے صرف 250 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اور 8 اور 9 کے درمیان کافر مارے گئے، لیکن جب مسئلہ ختم نبوت کی بات آئی تو سب سے پہلی جو مسیلمہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، جن میں سے 700 قاری قرآن تھے۔ اب اس کا مطلب نکلا کہ پورا اسلام پھیلانے کے لیے
صرف 200 سے کچھ زائد صحابہ نے قربانی پیش کی، لیکن عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کے لیے سب سے پہلے 1200 صحابہ نے قربانی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے پورے اسلام کی بقا اور عقیدہ ختم نبوت کی بقا پہ نظر رکھی جائے تو سب سے زیادہ اہم عقیدہ ختم نبوت ہوتا۔ اب اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ویلیو کیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مقدس نے جس حوالے سے عقیدہ ختم نبوت پہ بحث کی ہے نا، ہم اکثر و بیشتر لفظ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس پہ بحث کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہم اس آیت پہ گفتگو کریں لیکن بعد میں کریں گے، پہلے دیگر آیات کی طرف چلتے ہیں۔ میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا، بس حوالہ دیتا جاؤں گا، آپ ذرا مزید غور فرمائیں۔ قرآن مقدس کا ختم نبوت پہ بحث کرنے کا پہلا اسلوب، پہلا طریقہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی ختم نبوت کی بات کی ہے تو ایک لفظ آپ ذہن میں رکھیں، لفظ رہے گا من قبل۔ کیا لفظ رہے گا؟ من قبل۔ من منا سے، قبل منا پہلے، کاف منا آپ سے پہلے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سادہ سا سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ کریم نے جب متقین کے شرائط بیان کیے فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط یہ ہے کہ غیب پر ایمان ہو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہو، تیسری شرط یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو رزق عطا کیا اس سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو چیز آپ پر، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو چیز آپ کی طرف نازل ہوئی اس پر، اور من قبل، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، پہلے سے مراد تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحائف ہے۔ اب قرآن مقدس کا ذرا اصول سمجھیے۔ قرآن مقدس نے جہاں یہ آیت ذکر کی نا، اے پیارے محبوب ایمان کی شکتی ان کو بتا دو کہ جو چیز آپ پر نازل ہوئی یعنی قرآن مقدس اور آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، صحائف نازل ہوئے ان پر ایمان لے آئیں تو مومن بنیں گے۔ اب اس کے بعد قرآن مقدس نے من قبل کے بعد لفظ ومن بعدک ذکر نہیں کیا، یعنی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ اگر تم نے قرآن کی یہ آیت اتاری ہے جہاں ہم نے باقی 30 پارے یاد کر لیے، اگر من قبل کے بعد ایک لفظ ومن بعدک بھی آ جاتا تو کیا ہم یہ آیت یاد نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بھی یاد کر سکتے تھے۔ پھر ترجمہ یہ ہوتا جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے اور جو آپ کے بعد نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے۔ قرآن نے ومن بعدک کا لفظ نہیں بولا، جس سے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد کچھ نازل ہونے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اس آیت کو سامنے رکھیں گے وما انزل من قبلک، اس عنوان پر میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ قرآن پاک میں اس عنوان کی 8 آیتیں آئی ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، مختلف جگہ پر۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جہاں بھی آپ پڑھتے جائیں 8 مسلسل مختلف مقامات پر آیات آئیے جہاں اللہ کریم نے من قبل کا لفظ ذکر کیا، ومن بعد کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اگر بعد میں کوئی آنے والا ہوتا، بعد میں کوئی چیز نازل ہونے والی ہوتی تو اللہ کریم من بعد کا لفظ لازمی بیان کر دیتا۔ معلوم ہوا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی شے نازل ہو سکتی ہے، نہ میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اب یہ بات یہ بات آنے کی سمجھ میں۔ اب اس آیت پہ تھوڑا سا ذرا غور کیجیے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آگے کیا لفظ ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ہمارے استاد مکرم قبلہ حضور شیخ القرآن علیہ رحمہ مولانا منظور مصعب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرمانے لگے، آپ نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا تھا تو کہنے لگے کہ جب ہم ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ آگے ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کا معنی ہے آخری نبی پر یقین رکھتے ہیں، اور اس آخری نبی سے مراد ہے۔
استاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا تو ہم نے ان سے سوال پوچھا. اب سوال سے پہلے قاعدہ ذہن نشین کر لیجیے. یہ علماء کو بہت بہتر جانتے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے عربی کے اندر جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں نا، اگر مرد کے لیے بولے یا عورت کے لیے اس میں فرق ہوتا ہے. اگر عورت کے لیے لفظ بولے تو آخر میں گول تا لگائی جاتی ہے، اور اگر مرد کے لیے لفظ بولے تو پھر آخر میں گول تا نہیں ہوتی ہے. یعنی تا آ جائے تو یہ علامت تانیث ہوتی ہے، تا نہ آئے تو یہ علامت تذکیر ہوتی ہے. جیسے آپ عام لفظ استعمال کرتے ہیں طالب طالبہ، ساجد ساجدہ، عابد عابدہ. اب عابد کس کے لیے ہوگا؟ مذکر کے لیے. عابدہ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے. طالب کس کے لیے ہوگا؟ مذکر کے لیے. طالبہ کس کے لیے ہو گیا؟ مؤنث کے لیے. استاد صاحب فرماتے ہیں ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا، تم کہتے ہو وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت سے مراد مرزا غلام احمد ہے، آخرت کے آخر میں گول تا موجود ہے، یہ علامت تانیث ہے. یہ بتاؤ تمہارا مرزا مرد تھا کہ عورت تھی؟ یہ بتاؤ بیٹھے. آخرت کے آخر میں گول تا علامت تانیث موجود ہے. اب بتاؤ تمہارا مرزا مذکر تھا کہ مؤنث؟ اگر مذکر ہے تو آخرت کا مصداق نہیں ہو سکتا، اگر مؤنث ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. بتاؤ کیا ہے؟ استاد صاحب فرماتے ہیں جب ہم نے یہ سوال کیا اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تمہیں ابھی تک ہمارا قیدا سمجھ میں بھی نہیں آیا، کیا سمجھتے ہو تم؟ استاد صاحب فرماتے ہیں ہم نے کہا یہ عقل میں کوئی آنے والی بات ہوتی تو ہماری سمجھ میں بھی آ جاتی، یہ ایسا عقیدہ ہے جو عقل والا مان ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ بے عقل لوگوں کا کام ہے، عقل والوں کا کام نہیں ہے. بات آگے سمجھ میں. اب آئے ایک اسلوب ہے قرآن مقدس کا، یہ لفظ استعمال کرتے جائیں گے. 8 آیتوں کا گویا کہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا. جب یہ 8 آیتیں پڑھیں گے مطلب یہ ہوگا یہ قرآن مقدس کی 8 وہ آیات ہیں جو آمینہ کے لال کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور انداز ہے قرآن پاک کا. قرآن کے مختلف اسلوب ہے عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے کے. دوسرا ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو وہاں جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، اور جب آقا کریم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو پھر وہاں واحد کا ذکر صیغہ بولا جائے گا، جمع کا نہیں بولا جائے گا. میں بہت تو ایسے نہیں پڑھتا، 4-5 آیتیں قرآن مقدس میں ایک ایک حوالہ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل وَكَفَّيْنَا من بعدہ بالرسل. اب یہاں رسول یہ رسول کی جمع ہے. اب یہاں کیا کہا؟ وَكَفَّيْنَا من بعدہ، ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد الرسول رسولوں کو بھیجا. اب چونکہ بہت سارے رسول آنے والے تھے اس لیے جمع کا صیغہ بولا گیا، لیکن جب آمنہ کے لال کا ذکر آیا تو اللہ کریم نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد. یہاں رسول کا لفظ نہیں آیا، رسول کا صیغہ واحد کا بولا، کیونکہ پیارے عیسیٰ کے بعد اکیلے میرے مصطفیٰ نے آنا تھا، کسی نے آنا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ کریم نے یہاں صیغہ واحد کا بولا ہے، جمع کا نہیں بولا ہے. اب جو قرآن مقدس کا ایک اصول اس طرح کی 4 آیتیں موجود ہیں. 8 وہ آیات ہو گئی اور 4 کی ہو گئی. 12 آیات آپ کے سامنے میں نظر کر دی ہے، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ رب کائنات نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا ختم نبوت کا، وہاں صیغہ واحد کا استعمال ہوا. اسی طریقے سے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ایک لفظ ہے الیکا، تو الیکا واحد کے لیے جب دیگر میں یا کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد کی ضمیر استعمال کرے گا، قوم کی ضمیر استعمال کرے گا. اور جب پیارے آمنہ کے لال کا ذکر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاف ضمیر واحد کی ذکر کرتا ہے تاکہ پتہ چلے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اور رسول، کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا. اب قرآن مقدس کی چند ایک آیت کا میں نے حوالہ دیا، جیسا کہ ہمارے اکابرین نے قرآن مقدس سے 100 آیت کا انتخاب کیا ہے جہاں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اب اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا کیا غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں کیا سوچ وچار کرنا چاہیے. کیا ہمارے ساتھ کوئی نزدیک گفتگو کرنا چاہے، کیا بحث کرنا چاہے، ہم اس سے دلیل طلب کریں. یہاں یہ بات میں بطور عقیدہ بھی اور بطور عقیدہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. یاد رکھیے تمام ائمہ مجتہدین کا فتویٰ الگ ہے، لیکن میرے امام اعظم کا فتویٰ سب سے الگ ہے.
دیگر ائمہ نے کہا اگر کوئی آدمی ختم نبوت پہ دلیل مانگے، اگر اس پہ بحث کرے تو تم بحث کرو، لیکن میرے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے آپ نے اس سے دلیل مانگنی نہیں ہے۔ اب ان لفظوں کو ذرا غور سے سنیں۔ باقی ائمہ کا خیال یہ ہے اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے دلیل پیش کرے سن لو، اس کا جواب دے دو، لیکن میرے امام اعظم فرماتے نہیں، فرمایا اگر کوئی آدمی دلیل ماننا دور کی بات ہے دلیل طلب بھی کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیا اس کو میرے نبی پاک کے فرمان پہ یقین نہیں؟ انا خاتم النبیین یا نبی بعدی، جب حضور کے فرمان پہ یقین ہے تو پھر دلیل مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے فرمایا جو دلیل مانگے نہ بھی تسلیم کرے ہم اسے بھی مومن نہیں مانتے، اس لیے کہ یہاں تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم تیری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب اس پر وہ میں عقیدہ عرض کروں گا، روایت عرض کروں گا۔ دو طرح کی روایات میں ایک عرض کروں گا کیونکہ میں نے اپنا مضمون پورا کرنا ہے۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ یہ تابعی ہے، یمن کے اندر ایک آدمی تھا جس نے اعلان نبوت کیا، جسے لوگ اسود انسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب اس نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں کو اپنے نبوت کے دائرے میں پھنسا رہا تھا۔ ابو مسلم خولانی یہ صحابی نہیں ہے، تابعی باتیں میں رکھیے گا۔ ابو مسلم خولانی سے اسود انسی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہے۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں مجھے سنائی بھی نہیں دیتا، میں کرنا تو ڈورا بہرا، یہ لفظ مجھے سنائی بھی نہیں دیتے۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہے۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا میں ڈورا ہوں، مجھے سنائی بھی نہیں دیتا۔ 3 مرتبہ اس نے یہ کہا، 3 مرتبہ ابو مسلم خولانی نے کہا میں کانوں سے بہرا ہوں، یہ الفاظ مجھے سنائی نہیں دیتے۔ اسود انسی کہنے لگا تمہیں پتہ ہے اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوگا، تمہیں سزا کیا ملے گی؟ اس نے کہا ایک سزا کہتا ہے میری تو جان ہی آمنہ کے لال کی ذات کے لیے ہے نا۔ اب ذرا سنیے ابو مسلم خولانی کے لیے اسود انسی نے کیا کیا، لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا، آگ جلائی اور ابو مسلم خولانی کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا کہ تو حضور کو آخر میں بھی مانتا، مجھے بھی نہیں مانتا، تیری سزا یہ ہے۔ تمام سیر کی کتاب اٹھا کے لکھیے ابو مسلم خولانی کو آگ نے جلایا نہیں ہے، آگ نے جلایا نہیں۔ فرمایا ایسے ہی جیسے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کلنا یا نار کونی برتن سلام علی ابراہیم، آگ آپ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، اسی طرح ابو مسلم خولانی پر بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی، لکڑیاں جل گئی۔ ابو مسلم خولانی ابھی تک زندہ و سلامت بیٹھے۔ اب 2-4 دن گزرے نا تو کچھ اس کے مشیر تھے، کہنے لگے اسود انسی یہ جو ابو مسلم خولانی ہے نا اس کو یہاں سے نکالو، ملک بدر کرو، وطن سے نکال دو۔ کہا کیوں؟ کہا اگر یہ لوگ یہ یہاں رہیں گے لوگ کہیں گے دیکھو اگر یہ جھوٹا ہوتا تو یہ جل جاتا، اس کا مطلب ہے یہ جلا نہیں، یہ سچا ہے تو جھوٹا ہے، اس سے تیری بدنامی ہوگی، اس کو یہاں سے نکال دو۔ اسود انسی نے ابو مسلم خولانی سے کہا تم یہاں سے اپنا سامان لو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سامان اونٹنی پہ باندھا، سیدھا مدینہ شریف تشریف لے کے آئے۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے مسجد نبوی کے قریب آ کر اپنی اونٹنی کو باندھا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا شروع کر دی، نفل شروع کر دیے، اور قریبی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جب سلام پھیرا نا ابو مسلم خولانی کو دیکھا، کہا یہ بندہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، یہ یہاں کا نہیں لگتا ہے۔ خیر آخرکار جب حضرت ابو مسلم خولانی نے سلام پھیرا، پوچھا بھائی تم کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں تو جناب یمن سے آیا ہوں۔ کہا یار ہمارے پاس ایک خبر پہنچی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے اندر ہمارے ایک بھائی ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت پر یقین رکھنے کی وجہ سے آگ میں جلا دیا تھا، تو اس کو جانتا ہے؟ یہ کس نے سوال کیا؟ پیارے عمر نے سوال کیا۔ اب اس نے کہا جی اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہو؟ تھوڑا سا مسکرائے، اب یہ نہیں چاہتے تھے میں اپنا نام بتاؤں کہیں میری تعریف نہ ہو جائے، خود سچائی کی خبر میں نہ آ جائے، بس تھوڑے سے مسکرائے۔ پیارے عمر بڑے دانا تھے، اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کے کہنے لگے لگتا ہے تو ہی وہی شخص ہے۔
اور پیارے نے فروخ نے ابو مسلم خولانی کو کہا چلے میں تمہیں پیارے ابو بکر صدیق کے پاس لے کے جاتا ہوں. وہاں لے کے گئے، ایک تخت بچھایا گیا، ایک منبر بچھایا گیا، یہ سٹیج بنایا گیا. جا کے پیارے ابو بکر سے کہا آؤ آج ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں اس بندے کی زیارت کر رہے ہیں جس نے ختم نبوت پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ نے اس کی ذات پر آگ کو ایسے حرام کر دیا جس طریقے سے اللہ نے پیارے ابراہیم پر حرام کر دیا تھا. اب ان کو درمیان میں بیٹھایا گیا، جو بھی آتا آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا. میں نے کہا ذرا غور تو کرو، پیارا عمر کتنا عظیم انسان ہے جس کو دنیا مراد رسول کے نام سے جانتی ہے. پیارے ابو بکر کا کیا مقام ہے جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ پیارے ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے، سب سے زیادہ پیارا مجھے ابو بکر لگتا ہے. سب نبیوں کے بعد افضل البشر جو ہے وہ پیارے ابو بکر صدیق کی ذات ہے. لیکن قربان جائیے یہ صحابی بھی نہیں تابعی ہے، حضور کی ختم نبوت پہ پہلا دیا تو بڑے بڑے صحابہ اس کی پیشانی کو دیتے ہیں. تو اس لیے آپ ذرا غور کیجئے. اب ابو مسلم خولانی نے جو میں نظریہ پیش کرنا چاہتا تھا، عقیدہ دینا چاہتا تھا، وہ عقیدہ کیا تھا کہ ابو مسلم خولانی نے ایک ہی جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ میرے کان بہرے ہیں، یہ لفظ مجھے سنائی نہیں دیتا. آج اگر آپ کو کہتے، آج ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ لگتے ہیں، یاد رکھ لیجئے کسی کے ساتھ آپ حضرات فیصلہ کریں، کہیں ہم بغیر کسی دلیل کے آمنہ کے لال کی ذات کو آخری نبی مانتے ہیں. حضور کے بعد دوسرے نبی ذلی ہو، بروزی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے سب سے پہلے ابو مسلم خولانی نے یہ نظریہ بتایا. آج ہمارا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے، کوئی اگر بحث کرے بن زید میں سے کہ میاں ہم تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لیکن یہ ہمارا سبق کمزور کیوں رہا؟ اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اپنے پیٹی بھائیوں کو، اپنی فیلڈ کے لوگوں کو لبا سے اگر عرض کرتا ہوں، اگر ہم اپنے نوجوانوں کو، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کرا دیتے تو آج لوگوں کی طرف بائیں ہوتے. ایک مرتبہ میں نے سروے کیا، تقریباً 1 سال میں 10,000 لوگ میں نہیں ہو رہے ہیں. کس لالچ کی وجہ سے؟ جرمن کا ویزا مل جائے. کس لالچ کی وجہ سے؟ کاروبار بہتر ہو جائے. کس لالچ کی وجہ سے فلاں ہو جائے. میں نے کہا سنیے، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجیے جتنے بزرگ بیٹھے. ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب بھی تھوڑا سا سنبھالنے لگتا ہے، اس کی ماں اس کے باپ کے بارے میں بیٹے کو سبق یاد کراتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تیرا باپ آ گیا، یہ تیرا باپ آ گیا. پیسے لینے ابے کے پاس جاؤ، پیسے لے کے آؤ. مال لینا جاؤ، ابے کے پاس جاؤ. بازار جانا ہے، ابے کو لے کے چلے جاؤ. بار بار ایک ہی سبق یاد کراتی ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیرا ابا ہے. اب بتائیں بچے کو یہ سبق یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ بچہ 18 سال کا ہو جائے، 25 سال کا، 30 سال کا، کڑیل جوان ہو جائے اور بازار میں جا رہا ہو، چوک میں کوئی آدمی کھڑا ہو کہ میاں تیرا ابا کیڑا ہے؟ وہ کہے گا فلاں. نہیں میاں تیرا ابا یہ نہیں ہے، تیرا ابا فلاں ہے. اب مجھے ذرا سوچ کے بتانا، کیا یہ بندہ کہے گا کہ مجھے دلیل دو؟ نہیں، توجہ نہیں کیا. کیا یہ بندہ، یہ نوجوان اس سے کہے گا کہ مجھے دلیل دو، میرا یہ ابا نہیں، میرا فلاں ابا ہے؟ دلیل مانگے گا؟ اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ اس کی ماں نے سبق یاد کرا دیا، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیرا ابا ہے. اس نے اتنا سبق یاد کرایا، اتنا یاد کرایا. اب اگر یہ حلالی دلیل نہیں مانگے گا، تھپڑ رسید کرے گا کہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی، تو کہتا ہے میرا فلاں باپ ہے، میری امی نے سبق یاد کرا دیا. میں کہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کرا دیتے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. تو یہ نوجوان ادھر دیکھتا ہی کیوں؟ یہ سوچتا ہی کیوں؟ یہ غور و فکر کیوں کرتا؟ ہم نے یہ سبق یاد نہیں کرایا. اگر یہ سبق یاد کرا دیتے، ہمارا نوجوان کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں جاتا. عجیب لوگ ہیں ہم، عجیب تصور ہے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ شہر میں رہتے ہیں، ہم تو دیہاتی سے لوگ ہیں. یہ آپ کا روڈ ہے، یہاں پولیس والا کھڑا ہو، ایک ٹرک گزر رہا ہو، رات کا ٹائم ہو. ٹرک کی کتنی بتی ہوتی ہے؟ 2 کی 1 2. اگر ایک بتی خراب ہو جائے، ایک بتی جل رہی ہو، توجہ کریں میرے ساتھ، ٹرک کی 2 بتیاں، ایک بتی جل رہی ہے، ایک بتی خراب ہو گئی. اب پولیس والا دیکھتا ہے یہ ایک آنکھ سے کاڑا ہے، نہیں بس
یہ ایک آنکھ سے کانا ہے تو کیا ٹریفک والا اس ٹرک کو چلنے دے گا؟ وہ میں نے کہا عقل کے دو، ہمارے ملک میں ایک آنکھ والے ٹرک کو نہیں چلنے دیتے۔ ہمارے ملک میں ایک آنکھ والے ٹرک کو نہیں چلنے دیتے، تو نہیں چلاتے۔ کوئی تو خوف خدا کر لیا کرو میرے ملت کے غیور نوجوانوں۔ اس لیے اگر ہم یہ سبق آپ لوگوں کو یاد کرا دیتے، میں قسم سے کہتا ہوں آج کوئی بھی ہمارا نوجوان اٹھا کے نہ دیکھتا۔ اور پھر میں یہ دوسری بات عرض کروں گا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری سنت پر عائد ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے ہماری سنت پر۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے لے کر آج تک جن لوگوں نے ختم نبوت پہ پہلا دیا وہ سارے یا رسول اللہ کہنے والے تھے، یا رسول اللہ کا منکر کوئی نہیں تھا۔ توجہ ہے؟ البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں، پہلی جنگ بھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجی۔ اب جس وقت بعد جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، بس اوقات اتنی گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، دن کو بھی اور رات کو بھی جنگ ہوتی۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور ادھر سے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے۔ اب صحابہ کرام آپس میں پریشان ہو گئے، پھر رات کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا ہمارے کون ہیں اپنے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعرہ لگو یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ جو یہ نعرہ لگائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو نہ لگائے اس کی گردن اڑا دینا۔ تو میں نے کہا یہ جو پہلا لشکر کیا تھا یہ یا محمد اور یا رسول اللہ کہنے والا تھا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو یا محمد و یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ پھر آپ کچھ یاد آئیے جتنا بھی دیکھیے، مجدد الفسانی اس میدان میں نکلے، مجدد الفسانی یا رسول اللہ کہنے والے تھے یا نہیں تھے؟ حضور تاجدار گولڑا سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب میدان میں نکلے، کیا یا رسول اللہ کہنے والے تھے یا نہیں تھے؟ یا پھر 73-74 کے اندر قائد ملت اسلامیہ امام الشاہد نورانی میدان میں نکلے، کیا یہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے یا نہیں تھے؟ اور ابھی ماضی قریب میں امام المجاہدین علامہ خالد حسین نکلے، بتاؤ یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا پھر میرے ملت کے غیور نوجوانوں اس اصول کو ذہن میں رکھیے، ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو جائیداد ہے، اس کی جو وراثت ہے، اگر اس پہ کوئی قبضہ کنٹرول کرنا چاہے، چھیننا چاہے، تو کیا اس کے جو وارث بیٹے ہیں وہ قبضہ کرنے دیں گے؟ ایک باپ ہے وہ فوت ہو گیا، اس کی وراثت 5 مرلے زمین کی ہے، 10 مرلے ہیں، اس کے 2-4 بیٹے ہیں، کوئی اس پلاٹ پہ قبضہ کرنا چاہے تو یہ بیٹے کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہماری وراثت ہے۔ اے نادانو، 10 مرلے کی وراثت ہو اس کے لیے جان لڑا دیتے ہو، یہ عقیدے کی وراثت ہے۔ کسی اور کو جو قبضہ کرنا دیتے ہو، قبضہ کسی کو مت کرنے دو، یہ میری اور آپ کی وراثت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ ہر دور میں یا رسول اللہ کہنے والا رہا۔ اور جس دور میں یہ فتنہ کھڑا ہوا، یہ صحرا کس کی سر پہ آیا؟ حضور تاجدار گولڑا سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب۔ میں مانتا ہوں جن لوگوں نے اب یاد نہیں عقیدہ ختم نبوت میں مناظرے کی وجہ سے جن لوگوں نے کوشش کی، ہم ان کی کوشش کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن سب سے بڑا صحرا اس وقت تمام مکاتب فکر اگر متفق تھے تو وہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی طرف تھے۔ ان لوگوں نے بس اوقات ایسا ہوتا ہے مناظرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب چونکہ مناظرہ رہا ہی نہیں، اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے، مخاصمہ کہا جاتا ہے، مجادلہ تو کہا جاتا ہے، مناظرہ نہیں کہا جاتا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا جیسا وہ ویسا پکڑ۔ اب اس قسم کے بڑے لوگ آئے، ایک ان کے مولانا صاحب سے بڑی محبت بڑی بات میں نے پڑھی تھی، چلو آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا ثناء اللہ مرتضی اس کا مناظرہ ہوا تو آپ پتہ ہی کیا کہنے لگا کہ مناظرہ ہوا تو اس نے کہا دیکھیں پیارے ابو بکر صدیق نے حضور کی غلامی کی ہے کہ نہیں کی؟ بالکل کی ہے۔ کہا پیارے عمر نے کی ہے؟ کہا پیارے عثمان نے کی ہے؟ کہا پیارے حیدر کرم نے کی ہے؟ کہا وہ غلامی کرتے رہے لیکن غلامی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے۔
اب میری باری ہے، میں حضور کی غلامی کرتا رہا، غلامی کرتا 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 اتنا آگے چلا گیا کہ غلامی کا لفظ مٹ گیا، احمد باقی بچ گیا۔ توجہ ہے، غلامی کا لفظ مٹ گیا، میں احمد باقی بچ گیا۔ اب یہ بھی مولوی بڑا تیز تھا، اس نے کہا ٹھیک آپ نے کہ غلامی کرتے کرتے اتنا قریب چلے گئے کہ لفظ غلام مٹ گیا، احمد باقی بچ گیا۔ اس نے کہا جناب میرا نام ہے ثناء اللہ، آپ کو پتہ ہے میں ثنا کرتا 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 اتنا اللہ کے قریب ہو گیا، ثنا مٹ گیا، اللہ بچ گیا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ ثنا مٹ گیا، اللہ بچ گیا۔ اے تو احمد غلامی کرتا بنا، میں ثنا کرتا کرتا اللہ بن گیا۔ اے پاگل، میں اللہ نے تجھے نبی نہیں بنایا، تو کہاں سے بن گیا؟ بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ اس لیے میرے ملت کے عزیز نوجوانوں، اب اس قسم کے جو ڈھکوسلے لوگ چلاتے ہیں، جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسی منہ ویسے فرشتہ اللہ بھیج دیتا ہے۔ اب اس دور میں مسئلہ یہ تھا کہ تاجدار گورنر سرکار کو کیوں میدان میں لایا گیا؟ ایک تو سادہ سی بات ہے، سرکار کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا آگے، لیکن اصل اس دور میں کیونکہ یہ شاطر بھی تھا، چالاک بھی تھا اور شوق باز بھی تھا اور بڑے بڑے شوق دکھاتا تھا، تو ڈر تھا کہ کہیں علماء کرام علمی دلائل دے اور شوق بازی دکھائے تو وہ کہیں علماء کو معاذ اللہ شکست نہ دے دے۔ اس وقت تاجدار گورنر سرکار میدان میں آئے، اور آئے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ، آپ تشریف لے کے آئے۔ اور پھر اس مرد درویش کا سامان کیا تھا؟ جب بادشاہی مسجد میں گئے، جہاں تک میں نے پڑھا نا، دو چیزیں آپ کے پاس تھی، ایک کندھے پہ چادر، ایک ہاتھ میں تسبیح، کوئی کتابوں کا ڈھیر نہیں ہے، اللہ والوں کی نظر ہی ساری کتابیں ہوا کرتی ہیں، اللہ والوں کا علم ہی سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ اور اس دور میں پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو 500 مربع زمین کی آفر کی گئی تاکہ تم اس مسئلے سے باہر آ جاؤ، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم غلام رسول ہیں۔ بڑی اس نے چیلنج کی، بڑے انداز میں، اپنے انداز میں چیلنج، جس انداز میں وہ چیلنج کرتا تھا اسی انداز میں آمنہ کے لال کے یہ غلام بھی جواب دیا کرتا تھا۔ اس نے بڑے عجیب انداز میں چیلنج کیا، کہا جاؤ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہہ دو کہ ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا ایک مریض میں لے کے آتا ہوں، ایک مریض تم لے کے آؤ، جس مریض کو میں کہوں تم ٹھیک کر دو، جس کو تم کہو میں ٹھیک کر دوں گا، جو ٹھیک کر لے وہ سچا ہوگا، دوسرا سچا نہیں ہوگا۔ آپ نے بڑے خوبصورت جملے میں فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو کہ ایک آگ سے کانا ہے، اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے، دوسرے کو تو بعد میں ٹھیک کرے۔ پہلے میرا بندہ اپنے آپ بھی ٹھیک نہ کر سکے، وہ دوسرے کی کیا ٹھیک کرے؟ فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو ہم مریض کی بات نہیں کرتے، ہم قبرستان چلتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، جس مردے کا نام تو لے گا میں زندہ کروں گا، اور جس کا میں نام تو زندہ کر کے دکھا۔ توجہ ہے؟ جب یہ بات کی نا، غالباً کسی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے ایک اور بزرگ کہا پیر جی اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ مردے زندہ کرنا؟ تو تاجدار گورنر سرکار نے فرمایا یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، مدینے سے اشارہ ہی ایسے ہو رہا ہے، یہ میں خود نہیں بولتا، مدینے والا مجھ سے بلا رہا ہے۔ تو اس لیے ختم نبوت کے بارے میں کام کرنے والے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے جملہ لکھا، فرمایا قیامت تک جو آدمی ختم نبوت پہ کام کرے گا تاجدار مدینہ علیہ السلام کا دست شفقت اس کے سر پہ رہے گا۔ آج اگر ہم بھی ختم نبوت پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں، علماء کی ذمہ داری ہے، پھر تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ جس طریقے سے صبح کے وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ کو فکر ہوتی ہے روٹی کی کہ میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے دفتر میں جانا ہے، شام کو چولہا جلانا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ بچوں کا پیٹ پالنا اتنا ضروری نہیں جتنا عقیدہ ختم نبوت سمجھانا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں عرض کروں گا کیا طریقہ کار ہے، آپ کیسے کام کریں، ہم کیسے کام کریں، ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ ہر پرزہ جو ہوتا ہے اپنی جگہ پہ بڑا اہم ہوتا ہے، سارے پرزے چلے تب جا کے گاڑی چلتی ہے، وغیرہ نہیں چلتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے جب ہمیں یہ بنیاد فراہم کی ہے، اس لیے ہم اہل سنت کا یہ فریضہ بنتا ہے ہم حضور تاجدار گورنر سرکار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مرزائیت کا تعاقب کریں، یہ کہاں تک بھی جائیں ہم ان کا پیچھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ غلام مصطفیٰ ابھی زندہ ہے۔ اور دوسرا اس نے جس کیا تھا یہ بحث کرتے ہیں خاتم النبیین کے بارے میں۔ لفظ خاتم کا جو استعمال ہے قرآن مقدس میں، خاتمین خاتم کا مادہ 7 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ خاتم اللہ علی کل شیء وخاتم علی سبیل وخطاب مسک رحیق المختوم۔ آپ آیتیں پڑھ لیں، 7 مقامات پر لفظ خاتمین استعمال ہوا ہے۔ خاتمہ یختم، اس کے ترجمے میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورے قرآن کا مطالعہ کریں،
7 مقامات کی آیت پڑھے، ان تمام جگہ پر خاتم کا معنی ہوتا ہے ایسا ختم کرنے والا، یہ ایسا لفظ جس میں نہ کوئی باہر سے اندر داخل ہو سکے نہ اندر سے کوئی باہر نکل سکے، یعنی ایسا خاتم کوئی نبی ان کے دائرہ نبوت سے باہر بھی نہیں ہے اور کوئی باہر نکل بھی نہیں سکتا، جتنے بھی ہیں اس خاتم النبی جن کے دائرے کے اندر ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ارشاد، انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، تخلیق کے لحاظ سے میں سب سے پہلے ہوں اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے، یعنی ابتدا بھی مجھ سے ہے اور انتہا بھی مجھ پر ہے۔ اب یہاں ایک مرتبہ میں نے یہ مسئلہ کیا تو ایک دوست نے سوال پوچھا کہ ابتدا اور انتہا یہ دو متضاد صفات ہیں، یہ بیک جا کر نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم مسجد کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں نا، ادھر سے آغاز کریں ادھر اختتام ہوگا، یا ادھر سے آغاز کریں ادھر اختتام ہوگا، جہاں سے ابتدا کریں گے وہاں اختتام نہیں ہوگا، جہاں اختتام ہوگا وہاں ابتدا نہیں ہوگا۔ تو یہ ابتدا اور اختتام دو متضاد چیزیں ایک جگہ پہ جمع کیسے ہو گئی؟ تو میں نے کہا آئیے دلائل کو لگا دیں کہ میں سادہ سا طالب ہوں، سادہ سی مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آم تو آپ کھاتے ہیں نا، آم کے پودے کو آپ نے کبھی دیکھا یہ کیسے بنتا ہے؟ ایک آم کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کو زمین کی تہہ کے نیچے رکھا جاتا ہے، اس کی حرارت کی وجہ سے گٹھلی پھٹ جاتی ہے، اس سے پودا نکلتا ہے، یہ بڑا تناور درخت بنتا ہے، اس کو پھل لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جب یہ آم بنتا ہے پک جاتا ہے، آپ توڑ کے آم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں؟ اب جب آم کھا لیں تو آم سے کیا نکلتی ہے؟ لگایا کیا تھا؟ آم کی ابتدا کس چیز سے ہے؟ اختتام۔ اب بات آگے سمجھو، میں نے کہا یہ تو سادہ سی بات ہے، عقل کو استعمال کرے، آم کی ابتدا بھی گٹھلی سے ہے، انتہا بھی گٹھلی پر ہے، کائنات کی ابتدا بھی مصطفیٰ پر ہے، کائنات کی انتہا بھی میرے مصطفیٰ پر ہے۔ تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں۔ میں منبر پہ بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، لیکن ذہن میں اشارہ آتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا تھا حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، تو میں نے اس وقت طلبا سے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا میرے حضور کی آپ نے 2 صفتیں بیان کی، اول بھی اور آخر بھی۔ اول بھی یہ آپ کی ذہن میں شاید نہ بھی آئے، عالم سے صرف اشارہ کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اول بھی اور آخر بھی۔ میں نے کہا جو حضور کو آخری نبی نہ مانتے، مرزائی نبی مانتے ہیں، پہلے کی بات ہے، مرزائی حضور کو نبی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، آخری نہیں مانتے، نبی مانتے ہیں آخری نہیں مانتے۔ میں نے کہا نبی مانتے ہیں آخری نہیں مانتے، جو آخری نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا، جو اول نہ مانے۔ سبحان اللہ، بھائی دونوں ہی سیکھتے ہیں۔ اب وہ کیسے مانتے ہیں؟ ایک مرزائی نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگا نہیں دیکھو تم کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا ابھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہم کلمہ پڑھ کے کافر ہو گئے۔ سوال آگے سمجھ میں، وہ کلمہ یہ پڑھتے ہیں اور حضور کو نبی بھی مانتے ہیں۔ جھگڑا نبی نبوت میں نہیں ہے، جھگڑا کس میں؟ آخری ہونے میں ہے، یہ اصول سے پڑھی۔ اب وہ مجھے کہنے لگا ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، تم بھی یہی پڑھتے ہو، ہم بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تم بھی۔ میں نے کہا ہمارے محمد رسول اللہ کہنے میں تمہارے کہنے میں بڑا فرق ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے، میں مثال سے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری، بخاری شریف کے جو مؤلف ہے ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل۔ اور ایک اور محمد ہے جس کا نام ہے محمد بن حسن شیبانی، جو امام اعظم علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اب کتنے محمد ہو گئے؟ 2، ایک محمد بن اسماعیل بخاری، ایک محمد بن حسن شیبانی۔ ایک اور ہے جن کا نام ہے محمد بن محمد رضائی، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 3۔ میں نے کہا ذرا غور کریں بھائی، ایک ہے محمد بن اسماعیل بخاری، ان کا نام بھی محمد، ایک ہے محمد بن حسن شیبانی، ان کا نام بھی محمد، اور ایک
امام محمد بن محمد غزالی کے نام بھی محمد، ایک ہے محمد ابن سیرین، یہ بھی محمد۔ میں نے کہا کتنے محمد ہو گئے؟ 4۔ اب ذرا بتائیے، جب امام بخاری کا باپ بولے گا محمد، اس سے مراد کون ہوگا؟ اس کا اپنا بیٹا محمد، اسے امام محمد بن حسن شیبانی نہیں ہوگا۔ جب امام محمد حسن بن شیبانی کا باپ کہے گا محمد، اس سے مراد امام بخاری نہیں ہوگا، اپنا بیٹا مراد لے گا۔ جب غزالی کو کوئی پکارے گا، اس کا باپ پکارے گا، وہ محمد کہے گا، اس سے مراد یہ محمد نہیں ہوگا، اپنا بیٹا۔ جب محمد بن سیرین کا باپ بولے گا تو اس سے مراد اپنا محمد ہوگا، دوسرے کا نہیں۔ اب لفظوں پہ غور کریں، میں نے کہا محمد لفظ ہے 4 مرتبہ، ہر مرتبہ امام بخاری کا باپ بولے مراد ہو رہے، امام محمد کا باپ بولے مراد ہو رہے، غزالی کا باپ بولے مراد ہو رہے۔ لفظ ایک ہے، مراد الگ الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ محمد الرسول اللہ، اس سے مراد آمنہ کا لال ہے، اور جب تم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس سے قادیانی مراد لیتے ہو۔ محمد کا لفظ ایک ہے، مصداق الگ ہے۔ ہم بولیں گے، ہم مسلمان کہلائیں گے، تم بولو گے تو کافر ہو جاؤ۔ اس لیے لفظ بولا جا رہا ہے، اس سے مبالغہ دیتے جب بھی تم محمد رسول اللہ بولتے ہیں، جب ہم نے بھی بول دیا تم یہی کرنا پڑو تو مسلمان ہو گئے، ہم پڑھے تو یہ کافر ہو گئے، یہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے ہمارے محمد کی ذات اور ہے، تمہارا محمد اور ہے، اس لیے ہم جب کلمہ پڑھیں گے تو یہ مسلمان کہلائیں گے، تم کلمہ بھی پڑھو گے مسلمان نہیں کہلاؤ گے، کیونکہ لفظ تم یہی بولتے ہو، مراد اس سے کوئی اور لے لیتے ہیں۔ اس لیے خاتم کا مطلب یہ ہوگا جو سب سے آگے۔ ایک مرتبہ مجھے ان کا مربی مجھے والا میں کر رہے، اس نے کہا کہ خاتم کا معنی آخری نبی، ختم کرنا کہیں عرب کے محاورے میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کون سی عرب کی کتابیں پڑھتا ہے، لغت عرب کی کتابیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہیں کیسے۔ میں نے کہا یار چھوڑ دے، لغت کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں ہر بچہ ختم کا معنی کیا پڑھتا ہے؟ آخری یا شے کا ختم کرنا، کیسے میں نے کہنے کا کیسے میں نے کہا استاد ہی تشریف فرمائیں گے، ان کوئی بندہ آئے گا استاد کی طالب علم دے دو قرآن پاک ختم کرنا، آج بھی نہیں مدرسے میں آ گئے حضور طالب علم دے دو قرآن پاک ختم کرا، انہیں سے ختم نہ مانا کی کرو گے؟ افضل قرآن مطلب کہ یعنی قرآن پاک ختم کرانا ہے، یعنی اول سے آخر تک پڑھنا ہے۔ اور میں نے کہا یہ تمہارا بچہ جانتا ہے، جب کوئی آدمی کہے بھئی قرآن ختم کرانا ہے، ختم کا مطلب ایک سپارہ پڑھنا نہیں ہے، 2 پڑھنا نہیں ہے، اول سے آخر تک جہاں قرآن ختم ہوگا تب قرآن پاک کا ختم ہوگا، تو یہ ختم کا معنی آخری یا مکمل بچہ جانتا ہے، تجھے ابھی سمجھ نہیں آئی ہے۔ جائے مدرسے کے اندر اس کو کہتے ہیں قرآن ختم کرانے، وہ کہے گا 5 پارے پڑھنے ہیں، 10 پارے پڑھنے ہیں، آخری پڑھنے ہیں، درمیانے پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بچہ جانتا ہے، جب ہم ختم کا لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن اول سے آخر تک پڑھا جائے، اسے ختم قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر درمیان میں چھوڑ دیا جائے اسے ختم قرآن کہا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے ہم اہل سنت کا جو نظریہ ہے یہ اتنا واضح ہے، اس میں تردد کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ جملہ کہے کہ میاں ہم کانوں سے بیٹھے ہیں، یہ لفظ سن ہی نہیں سکتے، حضور کی ذات کے بعد ذلی بروزی کوئی کسی قسم کا نبی آ سکتا ہی نہیں۔ اب آئیے اس کے بعد میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا کام کیا ہے؟ علماء کی ذمہ داری اور ہے، آپ کی ذمہ داری اور ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، یہ گاڑی ہے نا، گاڑی اس میں انجن بھی ہوتا ہے اور اس میں ڈبے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر انجن ٹھیک ہوگا نا تو ڈبے بھی اسٹیشن تک پہنچ جائیں گے، اگر انجن خراب ہو جائے نا تو پھر ڈبے بھی اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن انجن کا اپنا کام ہے، ڈبوں کا اپنا کام ہے، توجہ ہے؟ تو علماء انجن کی مانند ہیں، آپ ہیں ڈبے کی مانند ہیں۔ یہ علماء ان ڈبوں کو کھینچ کر اسٹیشن تک پہنچاتے ہیں، منزل تک پہنچاتے ہیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر جتنی بھی ہماری تصنیفات ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، ہر روز نہ ہو سکے ہفتے میں کم از کم ایک بار ایک کتاب جو ختم نبوت کے موضوع پہ لکھی ہے اس کا درس سے ختم نبوت ضرور ہے۔ کیا خیال علماء کرام میری اس درخواست پہ شفقت فرمائیں گے؟ اب اس پر ہفتے کی کتابیں میں بڑی صاحب وسیلہ بتا دیتا ہوں، اس موضوع پر اور کوئی کتاب نہ ہو، حضور تاجدار گولڑا سرکار کی کتابیں رکھ لینا۔ ہدیت الرسول، اب اس کی تفسیر پچھلی آ چکی ہے،
آسان ہے، عام لوگ بھی سمجھ جائیں گے، اگرچہ چلو سیف چشتی مشکل ہے، لیکن یہ ہے حدیث رسول یہ بڑی آسان، لیکن اس بارے میں سنتا ہم اہل سنت کے بہترین ایک نوجوان بزرگ گزرے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ کراچی میں تھے، انہوں نے کیا کیا، ہمارے اکابرین علماء نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں نظریت کے رد میں ان کو یکجا کر دیا، اس کا نام رکھا عقیدہ ختم نبوت۔ کیا نام ہے؟ یہ 18 جلدیں چھپ چکی، 16 میرے پاس موجود ہے، 2 بار میں چھپی ہیں، یہ 16 یا 18 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے اسلاف نے نظریت کے خلاف کام کیا، بجائے ادھر سے کتاب تلاش کرنے کے ادھر سے تلاش کرنے کے، یہ یکجا آپ کو مواد مل جائے گا، ایک کتاب لے شروع سے درس ختم نبوت شروع کریں، ہر روز نہ دے سکے تو کم از کم جمعرات کو لازمی مغرب کے بعد عشاء کے بعد یہ درس رکھیں تاکہ آپ کے نمازیوں کو عقیدہ ختم نبوت کا پتہ چل جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔ آگے کی بات سمجھ لیں، یہ اہل علم کا کام ہے، لائبریری بنائیں، اس کے اندر عقیدہ ختم نبوت پہ کتابیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بے شمار ہے، کافی میں نے تھوڑا سا اکٹھا کیا ہوا ہے، بچوں کی تیاری کراتا رہتا ہوں، تو آپ بھی اس سلسلہ میں اپنی اپنی مسجد کے اندر یہ کام شروع کریں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، فرائض میں شامل ہے۔ اس مسئلے کی جتنی اب ضرورت ہے شاید پہلے اس سے کبھی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نمبر تو علماء کا یہ کام ہے، اور دوسرے نمبر پر علماء کا یہ کام ہے جو علماء مدرسین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان سے چھوٹی سی درخواست ہے، بے شک انہی کتابوں سے لے کر عقیدہ ختم نبوت پر ہر مہینے کے بعد ایک چھوٹا سا رسالہ شائع کریں۔ کیا کریں؟ ایک چھوٹا سا رسالہ، اس میں 2 یا 3 یا 4 5 آیتیں، 2 یا 3 4 حدیثیں لیں، بس حدیث آیت اس کا ترجمہ لکھ دیں، کوئی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا 4 صفحے کا ایک کتاب لکھ کے جتنے نمازی ہیں ان کے اندر تقسیم کریں، جنہیں پڑھائیں جتنے لوگ ان کے اندر تقسیم کریں، تو میرا خیال یہ ہے جتنی تم 11ویں کے چین کا ثواب لیتے ہو اس سے بڑھ کر کہیں اس مثال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آئیے یہ اس کر رہا تھا، یہ اہل علم حضرات کا کام ہے، 2 کافی کی امید ہے علماء حضرات میری اس درخواست پر شرکت فرمائیں گے، توجہ کریں گے اس کام کو شروع۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ علماء کے ساتھ ہر وقت رابطہ رکھیں، علماء کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ہم اہل سنت کے اندر ہم پیروں کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہ رکھیں، جو اللہ کے نیک بندے صحیح اولیاء عاملین ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں، رابطہ رکھیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے لوگ علماء کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، نقطہ ذہن میں رکھیے، علماء یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے وارث، دین کے محافظ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نائب ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے پاس علم کی روشنی بھی آتی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت رابطہ رکھیں۔ جب جمعرات کو درس ختم نبوت ہو، کم از کم زیادہ نہیں، آپ ایک آیت اور اس کا ترجمہ یاد کریں، یہ تو آسان ہے، زیادہ نہ کی بات ہے، آپ دن میں ایک آیت پڑھیے، ایک آیت اور اس کا ترجمہ، پھر جب آیت ہو جائے پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ شروع کر، وہ یاد کرنے کے بعد اس کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھنا، آگے منتقل کرنا ہے، گھر جائیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹی جتنے بھی ہیں ان کو ہر ہفتے کم از کم ایک آیت یا ایک حدیث پاک جو ختم نبوت کے موضوع پر ہے، آپ ان کو عبارت بھی یاد کرائیں
اور ان کو ترجمہ بھی یاد کرائیں. پھر دیکھنا انشاءاللہ جب 3-4 ماہ مسلسل یہ کام چلتا رہے گا آپ خود بڑے دین کے اور ختم نبوت کے مبلغ بن جائیں. سبحان اللہ. یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. جب تک ہم ان پر لوگ کس طریقے سے کوشش کرتے ہیں. بس میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں 1-2 مثالیں سے. پورے والا میں دیکھا تو ہمارے ایک نوجوان تھے، وہ لاہور میں کورس کر رہے تھے. جب کورس کر رہے تھے تو اتفاق ایسا ہوا ان کے مضمون میں یہ تھا کہ ربر کے اندر جا کے نا کوئی چیزیں تھی جن کا سروے کرنا تھا. اب وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ ربا میں تو کوئی مسلمان رہتے ہیں جو بہت سارے لے جاتے ہوں گے. تو وہاں میرے ایک دوست تھے، میں نے ان کو کہا یار میرا یہ کام ہے، میں نے جانا ہے ربے میں، تو میرا تو وہاں کوئی تعلق والا نہیں ہے اس کا سوال. اس نے کہا جب آپ نے جانا ہو نا 2 دن پہلے مجھے بتا دینا، ہمارے وہاں ایک دوست ہیں اور وہ کیا کریں گے آپ کا خیال کریں گے، آپ کا کام ہو جائے گا. کہ ٹھیک ہے. جب 2 دن باقی تھے تو میں نے اس کو کہا، اس نے ایک ڈاکٹر دوست کا نمبر دیا، اس سے فون پہ بات کی، میرا تعارف کرا دیا. میں گیا، اس نے کیا کی ایک کوٹھی بہترین خالی کرا دی. اس نے کہا جناب آپ ہمارے مہمان ہیں، 3 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، ہفتہ رہنا ہے، جتنے دن بھی رہنا ہے. یہ گاڑی بھی حاضر ہے، یہ ڈرائیور بھی حاضر ہے اور یہ مدرسی بھی حاضر ہے. اس کو ٹائم ٹیبل بتا دیں، کھانا کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، ٹائم پر آپ کو ملے گا. بس ایک میری درخواست کیا بس درخواست اتنی سی ہے کہ جب آپ جائیں نا تو 1 دن پہلے یا آخری دن آپ نے کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا. اب چونکہ کہتے ہیں ان کے مدینے منت تھا، میں نے ٹھیک. اب اس وقت میں نے اپنا سروے مکمل کر لیا تو آخر دن اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گیا. اب اس نے مجھ سے سوال کیا، اس سوال کی ضرورت کی. اس نے کہا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا بنے گا. اس نے کہا ڈگری ہو جائے گی. کہا پھر کیا کریں. کہا نوکری ملے گی. کہا نوکری کی تنخواہ کتنی. اس وقت اس فیلڈ کی جو اس نے مجھے بتائی، اس نے کہا 30 اور 40 کے درمیان 30,000 ہو جائے گی. کیسے بات. اس نے مجھے کہا کہ بتاؤ اس مہنگائی کے دور میں 30-35,000 کی آپ اگر سیلری لیتے ہیں کیا اس سے آپ اپنے گھر کا خرچہ پورا کر لیں گے؟ کیا اپنا مکان بنا لیں گے؟ کیا آپ اپنی شادی کر لیں گے؟ ایسے کوئی کاروبار چل سکتا ہے؟ یہ تو تنخواہ مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنی لمبی چوڑی محنت کی پڑھائی کی یہ سیکھا. اس نے کہا پھر کیا کروں. اب وہ مجھے کہنے لگا، اب سنیے جس زاویہ سے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، کہنے لگا کہ تم احمدی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ احمدی. نمبر 1 کوٹھی بنا کے دینا ہمارے ذمے، شادی کرنا ہمارے ذمے، اور پہلی قسط میں 5 لاکھ روپیہ کاروبار کے لیے دیں گے. جیسے کہ مزید ضرورت ہوگی اور بھی دے دیں گے. صرف ایک شرط ہے کہ کیا تم احمدی بن جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کو یہ نظر آ جائے کہ مجھے کوٹھی بھی مل جائے گی، مجھے شادی بھی ہو جائے گی، مجھے کاروبار کے لیے، ہم اتنے ایمان کے مضبوط لوگ تو نہیں ہیں، بڑے کمزور سے لوگ، تو پھر کیا ہوگا. اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ پاک نے میرا ایمان بچانا تھا. میں نے اس ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ کروں، لیکن میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. کیا؟ کہنے لگا آپ احمدی کی بجائے محمدی بن جائیں. کیا بات ہے. احمدی کی بجائے آپ محمدی بن جائیں. آپ نے 1 کوٹھی کہا، میں آپ کو 2 کوٹھیاں بنا کے دوں گا. آپ نے 1 شادی کہی، میں 2 شادیاں کروں گا. آپ نے 5 لاکھ روپیہ کا، میں آپ کو 10 لاکھ دینا ہے. بس محمدی بن جائیں. بس اتنا کہنا تھا. اس کے اوسان ختم ہو گئے. کوئی جواب بھی نہ آیا. تو اب میں نے اس سے آگے پوچھا، میں نے کہا اگر خدا نہ کرے تو کہہ دیتا کیا تمہاری جو پوزیشن ہے بھائی تو اپنی روٹی کے لیے طرس رہا ہے، اس کو ایسے کہ. اس نے کہا یہ مجھے بھی پتہ نہیں میں دے سکتا تھا یا نہیں، لیکن کچھ مجھے یہ یقین ہے کہ مدینے والے نے میرے ذہن میں جواب دیا، میں نے اس کو لاجواب کر دیا. اللہ. تو بھائی اب یہ اللہ اکبر. یا رسول اب ہماری حالت یہ ہے کہ جرمن کا ویزا لینے کے لیے فوری طور پر ملویت کا کھانا پھر کر دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ایمان بیچتے ہیں. آئیے میں آپ کو دعوت کی فکر دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی سابق کی ہے. اگر ماں اپنے بیٹے کو سبق یاد کرا دے، اے تیرا پتر ہے، اے تیرا پتر ہے، اے تیرا پتر ہے، وہ ہوئے حلالی یاد کرے، حرام دانا ہوئے کوئی حلالی منہ کے تھپڑ رسید کرے گا، ہوئے میرے نبی کا غلام. اور یہ بات سن لے کہ نکانا بھی نبی ہو سکتا ہے. بس ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں تاکہ قیامت کے دن ہم در مصطفیٰ پہ جائیں، ہمارے دامن میں اور کوئی چیز ہو یا نہ ہو، بس اتنا عرض کریں سونے آقا تیری ختم نبوت پہ جان لی. دعا کریں اللہ کے کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا